نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مجھے اپنے خیال کے مطابق پاتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے تنہا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث 5 کتابوں میں موجود ہے: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ محترم بھائیو، اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی اگر کسی آدمی نے اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں لگائی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی امید کے مطابق اس کو وہی دے دیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی اس کی اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دینے لگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں رکھا کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید نہیں لگائیں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث کو مد نظر رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ انسانی زندگی میں بہت بڑی بڑی مشکلات کا کبھی کبھار سامنا ہو جاتا ہے، تو اس مشکلات کے اندر اور چاہے خوشی ہو یا غم ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو۔ تیسری بات جو اس سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس کے اندر کوئی مجھے یاد کرتا ہے، جب آپ نے اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے مجلس میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو یاد کریں گے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بالکل آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے آپ پر جتنی بھی مشکلات آئے، وہ مشکلات جس پر آتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپناتا ہے کسی بندے کو تو اس پر مشکلات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے ساتھ وابستہ ہو اور آپ کے ساتھ وہی عمل کریں جس کا آپ نے اس سے امید لگائی ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔